ناظرین، میں ہوں ارحان اور آپ دیکھ رہے ہیں info@ارحان۔ شیعہ یا اہل تشیع اسلام کا دوسرا بڑا فرقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو آپ کا جانشین اور پہلا امام مانتے ہیں۔ شیعہ حضرات نظریہ خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ یہ لوگ نظریہ امامت پر یقین رکھتے ہیں۔ موجودہ دور میں شیعہ آبادی مسلم دنیا کا تقریباً 13 سے 15% ہے، جبکہ سال 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں شیعہ آبادی 230 ملین یعنی تقریباً 30 کروڑ ہے۔ اسلامی تاریخ میں شیعہ کا لفظ کسی شخص کے پیروکار ہونے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تو حضرت علی کے حامیوں کو شیعان علی ابن طالب اور حضرت امیر معاویہ کے حامیوں کو شیعان معاویہ بن ابو سفیان کہا جاتا تھا۔ آج لفظ شیعہ اگر ویسے ہی استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب شیعان علی ابن طالب ہوتا ہے، یعنی وہ گروہ جو ہر اختلاف میں حضرت علی کی حمایت کرتا ہے اور ان کی بلا فصل امامت کا عقیدہ رکھتا ہے۔ یوں تو اہل تشیع خود اسلام کا ایک فرقہ ہے، مگر اس فرقے کے اندر بھی مزید کئی فرقے موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اہل تشیع کے چند بڑے فرقوں کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، اہل تشیع کا سب سے بڑا فرقہ اثنائے عشریہ ہے، جن کی کل تعداد اہل تشیع کا 85% ہے۔ جیسا کہ اس فرقے کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ فرقہ اہل بیت کے 12 اماموں پر یقین رکھتا ہے۔ ان کی بڑی تعداد عراق، ایران، آذربائیجان، پاکستان، ہندوستان اور بحرین میں موجود ہے۔ یہ لوگ خلافت پر یقین نہیں رکھتے اور ان کا نظریہ امامت ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے جانشین اہل بیت کے 12 معصوم امام ہیں۔ ان 12 اماموں کو ویسے تو اہل سنت بھی انتہائی احترام اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر یہ ان کے معصومیت کے قائل نہیں۔ ناظرین، اہل تشیع حضرات کا دوسرا بڑا گروہ اسماعیلیہ کہلاتا ہے، جن کو عرف عام آغا خانی بھی کہا جاتا ہے۔ شیعہ حضرات کا یہ گروہ اہل بیت کے چھٹے امام یعنی حضرت امام جعفر صادق کی امامت تک پہلے والے گروہ یعنی اثنائے عشریہ شیعوں سے ہی متفق ہیں۔ تاہم ان دونوں فرقوں کے درمیان اختلافات اس وقت شروع ہوئے جب حضرت امام جعفر صادق کی وفات کے بعد اسماعیلی گروہ نے ان کے بیٹے اسماعیل کو اپنا امام چنا، جبکہ اثنائے عشریہ فرقے کے مطابق امامت حضرت امام موسیٰ کاظم کے حصے میں آئی تھی، اور بس یہیں سے ان دونوں فرقوں کی راہیں جدا جدا ہو گئیں۔ 10ویں صدی عیسوی میں اسماعیلی گروہ نے مصر میں اپنی ایک شاندار حکومت کی بنیاد رکھی، اور یوں آج ان کو 12 صدیاں گزر چکی ہیں۔ موجودہ دور میں اسماعیلی یا آغا خانی دنیا کے مختلف ممالک میں آباد ہیں، اور ان کی بڑی تعداد پاکستان کے علاقے گلگت اور کراچی میں بھی موجود ہے۔ اہل تشیعوں کے ایک اور فرقے کا نام زیدیہ ہے۔ اس فرقے میں حضرت امام زین العابدین کی امامت تک پہلے والے فرقے یعنی اثنائے عشریہ سے اتفاق پایا جاتا ہے۔ امام زین العابدین کے بعد یہ لوگ امام محمد باقر کی بجائے ان کے بھائی امام زین بن زید العابدین کی امامت کے قائل ہیں۔ اہل تشیع کے تمام فرقوں میں یہ فرقہ اہل سنت کے سب سے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ اہل بیت کے 12 اماموں پر یقین تو رکھتے ہیں، مگر ان کی معصومیت کا عقیدہ نہیں رکھتے، اور یہ فرقہ صحابہ اکرام میں سے بھی کسی کو غلط یا برا بھلا نہیں کہتا۔ زیدیوں کی اکثریت یمن اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پائی جاتی ہے، اور ان میں امامت کا سلسلہ بھی تاحال جاری ہے۔ مستعلیہ یا داؤدی بوہرا اہل تشیع کے اسماعیلی فرقے کی ایک ہی شاخ ہے، جو 5ویں صدی ہجری کے دوران 8ویں فاطمی خلیفہ معاذ مستنصر باللہ کے اختلافات کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ ایک گروہ نے معاذ مستنصر باللہ سے اگلے امام کو مانا تھا، اور یہ لوگ آج اسماعیلیہ کہلاتے ہیں، جبکہ دوسرے گروہ نے تخت نشین ہونے والے اگلے فاطمی خلیفہ احمد مستعلی کو امام بنا لیا، اور اسی نسبت سے یہ لوگ مستعلیہ کہلاتے ہیں، اور یہ لوگ آج پاکستان اور ہندوستان میں بوہری جماعت کے نام سے مشہور ہیں۔ نمبر 5، کسانیہ۔ کسانیہ اہل تشیع کے ایک ایسے فرقے کا نام ہے جو پہلی صدی ہجری میں پیدا ہوا اور اس کے بعد تقریباً 1 صدی تک چلنے کے بعد اس دنیا سے ناپید ہو گیا۔
لیکن اس کے بہت سے عقائد اور نظریات کو باقی فرقوں نے اپنا لیا۔ یہ فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنیفہ کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان کو حضرت علی، امام حسن اور امام حسین کے بعد امام گمان کرتے ہیں۔ محمد ابن حنیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، مگر ان کی ماں خولہ کا تعلق بنی حنیفہ کے قبیلے سے تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد خاندان رسول کے قاتلوں سے بدلہ لینے والے مختار ثقفی اس فرقے کے بانی تصور کیے جاتے ہیں، اور اس فرقے کا نام بھی مختار ثقفی کے ایک فوجی کسان کے نام سے ہی منسوب ہے۔ ان فرقوں کے علاوہ اور بہت سے فرقے یا ان کی شاخیں پائی جاتی ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم نے صرف بڑے بڑے اور مشہور ترین فرقوں کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@orhan۔